حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی محتاج اور ضرورت مند کے ہاں وہ کھانا اور کوئی چیز بھیجتی تھی تو خادم سے کہتی تھی کہ جب یہ چیز تم دو فوراً مت چلے آنا، تھوڑا وہاں کھڑے رہنا اور سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر وہ جب خادم آتا تھا اور آ کے بتاتا تھا، اگر جن کو دیا ہے انہوں نے کچھ شکریہ کے الفاظ بولے ہیں، کچھ دعا دی ہے، تو فوراً واپس ان کو شکریہ کے الفاظ و دعا دے دیتی تھی کہ میں نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں ثواب پانے کے لیے پایا ہے، یہ کیا ہے میں نے، یہ اس نے سلوک ان کی دعا، ان کا شکریہ، ان کے دو بول سننے اور اس کو پانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں نے ابھی پڑھا تھا چند دنوں پہلے، حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، کہ کسی بزرگ نے کہا، کسی ہمارے سلف نے کہا کہ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو، اور مدد کرنے کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں دعا دے دیں، یا تم ان سے یہ کہہ رہے ہو میرے لیے دعا کر دینا، تو بھائی انہوں نے دعا کر دی تو تم نے جو دیا اس کا تو صلہ مل گیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الدہر سے کر رہے۔ سورہ الدہر 2 رکوع اور 31 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں انسان کی ابتدائی حالت کے بارے میں بیان ہے، اور اس کے بعد نیک لوگوں اور برے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور پھر کچھ تفصیل کے ساتھ جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا، جو نیک لوگوں کو، ابرار کو ملنے والی ہے، ان کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں قرآن کریم کے بارے میں مشرک اور کافر یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترتا، تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا جاتا ہے، نازل کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا، اس کی حکمت و مصلحت بتائی گئی ہے، اور اس طرح یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں 2 تفسیریں کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو کائنات کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا ہے، 6 ادوار میں، دور میں پیدا کیا ہے، اور اس کے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے۔ تو اس کائنات میں فرشتے رہ رہے تھے، اور فرشتوں کے نیچر میں، ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے، نافرمانی ہے ہی نہیں۔ وہ مکلف نہیں ہے، انسانوں کی طرح وہ مکلف نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت میں جس حال میں لگا دیا اس میں ہے۔ سبوح قدوس، سبوح قدوس، بس یہ تسبیح اللہ کی بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں مشغول ہے تو مشغول ہے قیامت تک، اس کے خلاف نہیں کر سکتا فرشتہ، ان کے مزاج میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات جان سے ہے، جان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ خلق الجان من مارج من نار، سلگتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ان کی فطرت میں آگ ہے، آتش ہے، بھڑکنا ہے، سرکشی ہے، اور جنات انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی، ان سے پوچھا بھی جائے گا کل قیامت کے دن۔ لیکن ان کے مزاج میں سرکشی ہے،
بات نہیں ماننا ہے، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے زمین میں، کائنات میں دنگا، فساد، شر، برائی، تخریب یہ سب شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، مشیت ظاہر کی، اور اس کا چرچا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں اب میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں اس کائنات میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا اب میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تب انسانوں کا چرچا شروع ہوا کہ یہ کون ہوں گے، کیا ہوں گے، کس چیز سے پیدا ہوں گے، کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لم یکن شیئا مذکورا، ایک مرحلہ انسانوں پر ایسا گزرا ہے کہ اس میں وہ قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، اس کے بعد ان کا چرچا شروع ہوا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ ہر انسان پر ایک حالت ایسی گزری ہے کہ وہ حالت قابل بیان نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، وہ حالت ایسی گزری ہے جس میں اس کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ ہر انسان کی بنیاد جو ہے نا وہ پانی کا قطرہ ہے، منی کا قطرہ ہے، شروعات کی اس کی حالت ایسی ہے۔ ماں کے باپ کے صلب سے، پیٹھ و پشت سے ماں کے رحم میں جب یہ منتقل ہوتا ہے تو 40 دن اس پر ایسے گزرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی کہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ پانی کا قطرہ ہے، چہرہ بنا نہیں ہے۔ انسان کی شناخت، آئیڈینٹی، پہچان چہرے سے ہوتی ہے، ابھی چہرہ بنا نہیں، ڈھانچہ بنا نہیں، جسم بنا نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی پرسنلٹی ہے، نہ اس کی کوئی شخصیت ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ اس کا کوئی پریوار ہے، کوئی خاندان ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک ڈھانچہ ہے، پانی کا قطرہ ہے، یا ڈھانچہ ہے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، یا خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں، بس۔ تو یہ ہر انسان پر یہ مرحلہ گزرا ہے جس میں اس کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی، قابل ذکر چیز نہیں تھا، چاہے وہ انسان مالدار ہو یا غریب ہو، حکمراں ہو یا محکوم ہو، کارخانے کا مالک ہو یا مزدور ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کیسا بھی انسان ہو دنیا کا رہنے والا، اس پر یہ مرحلہ گزرا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، جس کو ہم الٹتے پلٹتے رہے، کئی مرحلوں سے گزارتے رہے۔ ملے ہوئے نطفے سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کا پانی مکس ہوا، ملا، یہ بھی مراد ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ انسان کو کئی چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو پہلے فلسفی تھے، دانشور لوگ تھے، یہ جو سائنس کی ترقی نہیں اس سے پہلے کے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ انسان 4 عناصر سے پیدا کیا گیا ہے، 4 چیزوں کا مکس ہے انسان، ہوا، مٹی، پانی، آگ، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ 4 عناصر سے، ان 4 چیزوں سے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ بعض فلسفیوں نے 7 کہا، بعض نے کہا نہیں 110 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر مکس کی گئی، پھر انسان وجود میں آیا ہے۔ اور آج سائنس کی ترقی بتاتی ہے کہ نہیں، بے شمار چیزیں ہیں انسان کے اندر، ان سب چیزوں کا مجموعہ، معجون، مرکب ہے انسان، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان کا یہ جو جسم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چمڑا ہے اور چمڑے کے اندر گوشت ہے، گوشت کے اندر ہڈیاں ہیں اور خون ہے، نہیں، انسان کے اندر بہت سارے عناصر ہیں، خون بھی ہے، اور یہ چمڑا بھی، پوست بھی ہے، ہڈیاں بھی ہے، اور انسان کے اندر یہ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے اس چھوٹے سے جسم، چھوٹی سی مشینری کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں، مکس کر دیے ہیں۔ یہ نائٹروجن، یہ ہائیڈروجن، یہ گیس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسان کے وجود میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں لوہا بھی ہے، آئرن ہے، انسان کے وجود میں سوگر ہے، مٹھاس ہے، انسان کے وجود میں لوہا ہے، انسان کے وجود میں سلیکون ہے، ریت ہے، یہ سب انسان کے جسم میں چونا ہے۔ یہ سب چیزیں آج کی جو ہے ترقی یافتہ مشینری کا جو دور ہے، سائنس کا دور، میڈیکل سائنس بتاتی کہ یہ سب چیزیں انسان کے اندر مکس ہیں، ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ تو من نطفۃ امشاج کا مطلب ان ساری مکس چیزوں سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے۔ شروع میں یہ منی کا ایک قطرہ تھا، ایک مرحلہ 40 دن کا اس پر گزرا، پھر وہ ہے خون کا جمع ہوا، لوتھڑا بنا، علقہ بنا، اس کے بعد وہ مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بنا ہے،
پھر ہم نے اس کے اوپر چمڑا یہ بنایا، اس کے اندر ہڈیاں بنائی، اور پھر ایک خوبصورت انسان کو ہم نے بنا دیا۔ یہ کئی مرحلوں سے گزرا ہے، ان کو میں نے الٹا پلٹا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اتنا خوبصورت انسان، خوبصورت ڈھانچہ، پھر ہم نے اس کو تیار کیا احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل میں، بہترین ڈھانچے میں اور سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کر کے دنیا کے سامنے، کائنات کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا قطرہ تھا، منی کا قطرہ تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، خون کا جمع ہوا علقہ تھا۔ اس وقت انسان کچھ بھی نہیں تھا، نہ دل، نہ دماغ، نہ گوشت، نہ پوست، نہ ہڈیاں، نہ یہ ڈھانچہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے مرحلوں سے گزار کر پھر ایسا بنایا کہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، جانکاری حاصل کرتا ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم دو سبب ہیں۔ ایک ہے سماعت، کان کے ذریعے سے باتیں سن کے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے بصارت، آنکھ، یہ جو ہے کسی چیز کو دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں بھی سنی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں نا، کان علم کے حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، اس کے بعد آنکھ ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھنے والا بنا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اس کے اندر علم کی اور عقل کی صلاحیتیں ہم نے رکھی اور ایک بہترین ڈھانچہ ہم نے تیار کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد، عقل و شعور دینے کے بعد، عقلی اور علمی صلاحیتیں، خوبیاں رکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو خیر کا راستہ اور شر کا راستہ دونوں بتا دیا۔ یہاں ہدیناہ السبیل کہا ہے، آگے ہم اگلے پارے میں، آخری پارے میں، اما پارے میں پڑھیں گے ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے ان کو بتائے۔ اور ابھی جو صورت پڑھی گئی نماز میں، اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ دونوں اچھائی خیر اور فجور برائی دونوں کی صلاحیتیں ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور بتا بھی دیا ہے یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ سعادت خوشبختی کا راستہ ہے، یہ شقاوت و بدبختی اور محرومی کا راستہ ہے۔ دونوں چیزیں ہم نے بتا دی، خیر اور شر، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو بہرحال کچھ مختار بنایا ہے، اس کو کچھ اختیار دیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مجبور نہ کیا جائے کسی چیز پر، نہ خیر پر نہ شر پر، اس کو اختیار دیا جائے۔ بتا دیا ہے یہ دونوں راستے ہیں، اب تو کس کو اختیار کرتا ہے۔ اگر اس کو اختیار کرے گا تو آگے جنت تیار ہے، جنت کی نعمتیں ملنے والی ہے، اور اس کو اختیار کرے گا تو آگے جہنم ہے اور اس کا عذاب ہے، اس کی سختی اور اس کی ہولناکی ہے۔ اب وہ کون سا راستہ اپناتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، راستہ تو ہم نے بتا دیا، یا پھر شکر گزار بنے گا یا وہ ناشکرا بنے گا۔ ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، نیکی کا راستہ، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ کفورا، کفر کا مطلب ہے ناقدری، ناشکری کا راستہ ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے، اب اس کے حال پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کیا بن کے آؤ گے، جو بن کے آؤ گے آگے ہم نے تمہارے لیے وہی تیار کر رکھا ہے۔ بے شک ہم نے کافرین کے لیے، کافر کا مطلب انکار کرنے والا، قرآن کے پروگرام، قرآن کے پیغام، رسول کی رسالت، آخرت کے دن، مرنے کے بعد کی زندگی، ان سب کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو کہ بھائی ہمیں گالی دی جا رہی ہے، ہمیں برا کہا جا رہا ہے۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ سلاسل و اغلالا و سعیرا، انکار کرنے والے کے لیے ہم نے زنجیریں تیار کر رکھی ہے، اور طوق تیار کر رکھے ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس کا ذکر ہم سورۃ الحاقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اتنی لمبی لمبی آہنی زنجیریں لوہے کی کہ جن کی لمبائی 70 ہاتھ ہے،
اور حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، توق ہیں، خذوہ فغلوہ، اغلال، خذوہ اس کو پکڑو، اس کو توقوں میں جکڑو. تو ناشکرے کے لیے ہم نے یہ تیار کر رکھا ہے. اور شاکر بن کے آئے گا، قدرداں بن کے آئے گا، شکر گزاری کا راستہ اپنائے گا، تو پھر وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا. جو شکر گزاری کا راستہ اپنائے گا وہ ہے ابرار، وہ ہے نیک. تو نیک لوگ پئیں گے ایسے پیالے سے جس میں کافور مکس کیا ہوا ہوگا. جنت کی شراب، جنت کی مشروب، جنت کی دودھ، جنت کا شہد، جنت کا پانی، جس کا ذکر ہم 26ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ خالص شہد کی نہر ہوگی، خالص دودھ کی نہر ہوگی، خالص پانی کی نہر ہوگی. تو وہ نہریں ہیں، تو ان چشموں سے، ان نہروں سے نیک لوگ پئیں گے، شکر گزار قدرداں بندے. اور اس مشروب میں بھی کافور ملا ہوا ہوگا. دنیا کے اندر مشروب ملاتے ہیں نا، شربت بناتے ہیں، کوئی میٹھی چیز پینے کی بناتے ہیں، تو اور زیادہ خوشبودار کرنے کے لیے یا لذت پیدا کرنے کے لیے اوپر سے کچھ اور ملاتے ہیں. جیسے کوئی شربت بنایا، اوپر سے روح افزا ملا دیا، یا کیوڑا ملا دیا، یا عرق گلاب کا پھول ڈال دیا. اس کی خوشبو میں، اس کی لذت میں اور فرحت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جنت کا پانی خود بہت بہترین ہوگا، جنت کا ہر مشروب، ہر پینے کی چیز بہترین ہوگی، لیکن اس میں جو چیز مکس کی جائے گی وہ کافور فرحت بخش ہوتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے، اور لذت بخش ہوتا ہے، لذت دینے والا ہوتا ہے. تو کافور کو ملایا جائے گا، ٹھنڈا ہوتا ہے. دنیا کا کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. دنیا کے کافور کو آخرت یعنی جنت کے کافور سے کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں. وہ تو جنت کے شایان شان ہوگا. وہاں جب انسان پہنچے گا تبھی محسوس کرے گا کہ اس میں کیا لطف، کیا ٹھنڈک، کیا مزہ ہے. عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ابرار پیالے بھر بھر کر، گلاس یا جام بھر بھر کر پئیں گے کافور سے، یہ چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. اور یفجرونہا تفجیرا، اس کو بہا کر اپنی طرف لے جائیں گے. فجر کے معنی آتے ہیں نہر کھودنا، نہر بہانا، پانی لے جانا. یفجرونہا تفجیرا. اور اس کی تفسیر میں لکھا کہ جنتی جو ہوں گے جنت میں پہنچیں گے، اور کسی بھی چیز، مشروب پینے کی جو چیز ہے اس کی خواہش ہوگی تو اس کی نہریں ہوں گی، اس کے چشمے ہوں گے، اس کی خوب فراوانی ہوگی. اور جنتیوں کے ہاتھ میں جیسے آج کل ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، ریموٹ کنٹرول کی شکل میں چاندی کی چھڑی ہوگی، وہ یوں اشارہ کریں گے تو شراب کی نہر بہتی ہوئی آ جائے گی. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کریں گے شہد کی نہر بہتی ہوئی آ جائے گی. اور پانی پینا چاہیں گے، پانی بہتا ہوا آ جائے گا. کافور یا اور کوئی پینے کی چیز ہوگی، یوں اشارہ کریں گے اور وہ بہتا ہوا بغیر کسی مشقت و محنت کے جنتی کے پاس پہنچ جائے گا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ جو نعمتیں ملے گی کن کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر چند خوبیاں ہوگی. ان چند خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. سب سے پہلی چیز یوفون بالنذر، یہ ابرار، یہ نیک لوگ جو جام بھر بھر کے پئیں گے کافور ملا ہوا، یہ کیا کام کرتے ہیں، کس وجہ سے ان کو یہ ملے گا؟ تو کہا کہ پہلی چیز وہ نذر کو پورا کرتے ہیں. نذر کسے کہتے ہیں؟ نذر کہتے ہیں ایسی چیز انسان اپنے اوپر لاگو کر دے، ضروری قرار دے، جو اللہ تعالیٰ نے لاگو نہیں کی ہے. اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن انسان اپنے اوپر ضروری قرار دے دے. مثلا کسی کا کوئی بیٹا یا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز قریب بیمار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو اگر شفا مل گئی تو میں اللہ کے نام پر ایک قربان ذبح کر کے، ایک بکرا ذبح کر کے میں مسکینوں کو کھلاؤں گا، مدرسے کے بچوں کو دے دوں گا. اب یہ اللہ نے تو فرض نہیں کیا تھا، واجب نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے ضروری نہیں تھا، لیکن انسان نے اپنے اوپر لاگو کر دیا. اس کو کہتے ہیں نذر. تو نذر پسندیدہ تو نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا اس میں یہ آیا کہ نذر پسندیدہ نہیں ہے.
اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا تو ایسے ہی خوب دل کھول کر ہمیشہ دیتا رہتا ہے، کیونکہ نظر میں ایک طرح کی خود غرضی ہے، مطلب پرستی ہے، سودے بازی کی، ایک تھوڑی سی سودے بازی کا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے گا تو میں یہ کروں گا، یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر سے تو اللہ تعالیٰ بخیل سے مال نکلواتا ہے، بخیل ہے جو کبھی اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے مال نکالتا ہے کہ اس پر حالات لے آتا ہے، پھر وہ منت مانتا ہے کہ میرے بیمار کو شفا مل گئی، مجھے اولاد مل گئی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، مسجد میں اتنے پیسے دوں گا، مدرسے دوں گا، یتیموں کو کھلاؤں گا، غریبوں کو جو بھی شکل ہے یہ میں کروں گا۔ اب اللہ کے علم میں تو ہے کہ اس کے بیمار کو شفا ملنی ہے، اس کو اولاد ملنی ہے، اس کا یہ کام ہونا ہے، اللہ کے علم میں طے ہے، اس کے نظر ماننے سے کوئی چیز ہو نہیں جائے گی، اللہ کے علم میں طے ہے اور وہ ہو بھی جائے گی، لیکن اللہ بخیل کو اس طریقے سے مال اس کے ہاتھ سے نکلواتا ہے، اس کے قبضے سے نکالتا ہے، یوں تو وہ اللہ کی راہ میں دیتا نہیں، اس وجہ سے تھوڑا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن جائز اپنی جگہ ہے۔ لوگ پہلے بھی منتیں مانتے رہے، آج بھی مانتے ہیں، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ تو نظر کو پورا کرتے ہیں، جو کہہ دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کام نکلنے کے بعد بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، جو کہا تھا وہ کرتے نہیں ہیں، تو اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہیں، جو چیز اپنے اوپر لاگو کر دی اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ نے لاگو نہیں کی ہے، فرض واجب نہیں کی ہے، ضروری نہیں قرار دی ہے، یہ نیک بندے جب اس کو بھی پورا کرتے ہیں تو اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے، واجب کی ہے، جو اللہ کے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو تو وہ بدرجہ اولا پورا کرتے ہیں، اس کا تو وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں وہ نیک لوگ۔ وَيَخَافُونَ، تو ایک کام یہ کرتے ہیں۔ دوسرا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی برائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا، آخرت کے دن کا خوف ان کے دل و دماغ پر، ذہن پر سوار رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں پر آخرت کا خوف، اس دن کا خوف جس کا شر، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی بہت خطرناک ہوگی، ہولناکی بہت زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے حدیث میں کیا آیا، اس دن عام لوگوں کی تو بات دور رہی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب اور لاڈلے بندے بھی کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بچا لے، باقی کا کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں۔ صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جو کہے گی اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، میری امت، میری امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بہرحال وہ خوفناک دن ہوگا، اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں محبت کے باوجود۔ کس کی محبت کے باوجود؟ ایک تو یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی خود کو کھانے کی خواہش ہے، خود کو حاجت ہے، خود کو ضرورت ہے، خود محتاج ہے، لیکن اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کا خیال کرتے ہیں، مسکین کا، یتیم کا اور قیدی کا خیال کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ تو کھانے کی محبت ان کے دل میں ہے، خود کو ضرورت ہے، پھر بھی کھلاتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، آدمی اپنی ضرورت کو پیچھے کر دے اور دوسروں کا خیال کر دے۔ ہمارے اسلاف اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جس چیز سے زیادہ محبت ہو نا، جو چیز پسندیدہ ہو، دل کو بھاتی ہو، جب کوئی آ جاتا تھا ضرورت مند تو اس کو دے دیتے تھے۔ حضرت ربیع بن خیثم ایک اللہ والے گزرے ہیں، بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے پاس، ان کے در پر کوئی سائل آتا تھا، مانگنے والا آتا تھا، کوئی ضرورت مانگتا تھا، تو وہ خادم سے کہتے تھے کہ بھائی اندر میٹھی چیز پڑی ہے، کیونکہ ان کو خود کو میٹھی چیز بہت پسند تھی، مٹھائی بہت پسند تھی، تو وہ کہتے تھے اس کو یہ دے کے آؤ، اس لیے کہ علی حبہ، اس چیز کی محبت میرے دل میں، اللہ کہتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، جس چیز کی محبت ہو وہ کھلاتے ہیں محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو۔ تو مسکین کو کھلاتے ہیں۔ مسکین کون ہے؟ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو کماتا ہے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن اس کی ضروریات اتنی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی ہے، خود کما رہا ہے
محنت مزدوری کی جو بھی شکل وہ اختیار کیے ہوئے، لیکن گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور مسکین ایسے کہتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، یتیم کا خیال کرتے ہیں، اور قیدی کا۔ قیدی مسلمان نہیں ہوتے تھے جب یہ آیتیں اتر رہی تھی، اور یہ مسلمانوں کی خوبی دیکھیے، جو قیدی غیر مسلم ہوتے تھے ان کا بھی خیال کیا کرتے تھے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ دنیا والے آج کھانا کھلاتے ہیں نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، سیاست کے لیے، ان کا اپنا کام ہوتا ہے، آگے چناؤ لڑنا ہوتا ہے تو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ نہیں، جو بھی کام کریں لوجہ اللہ، یہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ قدر چاہتے کہ تم کچھ شکریہ کا لفظ کہہ دو، کچھ قدردانی کی، کچھ تعریف کر دو، نہیں، ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی محتاج اور ضرورت مند کے ہاں وہ کھانا اور کوئی چیز بھیجتی تھی تو خادم سے کہتی تھی کہ جب یہ چیز تم دو فوراً مت چلے آنا، تھوڑا وہاں کھڑے رہنا اور سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر وہ جب خادم آتا تھا اور آ کے بتاتا تھا، اگر جن کو دیا ہے انہوں نے کچھ شکریہ کے الفاظ بولے، کچھ دعا دی ہے، تو فوراً واپس ان کو شکریہ کے الفاظ و دعا دے دیتی تھی کہ میں نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں ثواب پانے کے لیے پایا ہے، یہ کیا ہے میں نے، یہ حسن سلوک، ان کی دعا، ان کا شکریہ، ان کے دو بول سننے اور اس کو پانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں نے ابھی پڑھا تھا چند دنوں پہلے، حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، کہ کسی بزرگ نے کہا، کسی ہمارے سلف نے کہا کہ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو، اور مدد کرنے کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں دعا دے دیں، یا تم ان سے یہ کہہ رہے ہو میرے لیے دعا کر دینا، تو بھائی انہوں نے دعا کر دی تو تم نے جو دیا اس کا تو صلہ مل گیا، اسی دنیا میں مل گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے دعا کا طالب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اب جس مقصد کے لیے دے رہے ہو اللہ کو وہ پورا کر دے گا، ان سے تو یہ بھی درخواست نہیں کرنا کہ دعا کر دو۔ دعا کرنے کا مطلب انہوں نے تمہیں بدلہ دے دیا ہے واپس اسی دنیا میں، تو کہا کہ نہ ہم جزا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ شکر گزاری، قدردانی چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو محتاجگی ہے، اس کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، کپڑا پہنائے گا، اللہ جنت کے سبز لباس میں سے اسے عطا کرے گا۔ اور ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع، کوئی مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ جنت کے پھلوں میں سے اسے عطا کرے گا، کھلائے گا۔ ایما مسلم سقا مسلما، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو علی ظمأ، پیاسا ہونے کے وقت اس کو پانی پلائے گا، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ جنت کی جو بہترین شراب ہے، رحیق شراب جو مہر بند ہے، ایک دم پیک ہے، اس میں سے پلائے گا۔ یہ مسلمان کا تو لفظ آیا ہے کیونکہ مسلمان کے درمیان مسلم سوسائٹی میں رہتا ہے، ورنہ جس کسی کو بھی محتاج کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اسی طرح ایک ابن عباس کے حوالے سے مسند احمد میں روایت نقل کی گئی، حضور نے فرمایا ما من مسلم کسا مسلما، جو کوئی کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ رہے گا جب تک کہ اس کپڑے میں سے ایک ٹکڑا بھی اس مسلمان محتاج کے جسم پہ رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی بڑے عالم تھے، جب اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو یہ بھی گئے ملاقات کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مرتبہ جب میں نے حضور کو دیکھا، آپ کے چہرے انور پر میری نگاہ گئی تو میرے دل میں یقین بیٹھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ واقعی نبی ہے۔ اس وقت حضور تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اول ما قال، سب سے پہلی چیز جو حضور کی زبان سے اس وقت نکلی تھی وہ یہ الفاظ تھے، ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز پڑھو،
وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، جنتیوں کو اس کی وجہ سے جنت میں انعام بھی ملے گا، نعمتیں بھی ملے گی۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن جو بڑا سخت اور بہت ہولناک ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، اللہ فرماتے ہیں اسی نیت سے جب یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے، اس دن کی برائی سے، اس دن کی تکلیف سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو عطا کیا تر و تازگی اور خوشی، دلوں کے اندر سرور اور خوشی اللہ نے عطا فرمائی، اور چہروں پر رونق اور چہروں پر تازگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی اس دن عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ ان کو بدلہ دے گا بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ اور صبر ہم سے سمجھتے ہیں کوئی ایسی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پر صبر، یہ نہیں، صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر جمنا، عبادتوں پر جمنا، اچھائیوں پر جمنا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نیکیوں کی طرف آ رہا ہے، اپنے آپ کو جما رہا ہے، یہ بھی صبر ہے، صبر علی الطاعہ، یہ بھی انہوں نے کیا۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں کا جی چاہ رہا ہے، نفس امارہ پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، برے دوست لگے ہوئے ہیں، برا ماحول لگا ہوا ہے، انسان کے دل میں تو آتا ہے، اچھے خاصے نیک انسان کے دل میں آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ادھر سے کاٹ دیتا ہے اور برائی سے بچا لیتا ہے، یہ بھی بڑا صبر ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور صبر عن المعصیہ ہوگا، پھر صبر علی المصائب، پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر، تینوں صبر مرادیں، انہوں نے صبر کیا، نیکیوں پہ جمے رہے، برائیوں سے رکے رہے، اور پریشانیوں کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا جنت کا، وحریرا، اور ریشم کا۔ آگے بھی جنت ہی کا تذکرہ ہے، اگلے رکوع تک انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں لے جانے والے یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔